بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 31 مئی ہر سال عالمی سطح پر تمباکو کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں تمباکو کی ہلاکت خیزیوں پر مبنی سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں۔ مختلف ادارے اپنی رپورٹس جاری کرتے ہیں اور دنیا کو تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں اور تمباکو نوشی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ عالمی ادارہ صحت نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق تمباکو نوشی کی وجہ سے ہر سال 50 لاکھ سے زائد افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمباکو کے اندر 3 زہریلے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نکوٹین ہے، اور اس کی ہلاکت خیزی کا عالم یہ ہے کہ اگر نکوٹین کا ایک قطرہ کتے یا بلی کو چٹا دیا جائے تو چند لمحات میں اس کی وجہ سے کتے اور بلی کی موت واقع ہو جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ ایک سگریٹ پینے سے انسان کی عمر میں 3 منٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی دیگر تباہیوں میں انسان کی صحت سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ فالج کا اٹیک ہونا، آنکھوں کی بینائی کا زائل ہونا، اسی طرح اعضائے رئیسہ جیسے پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، گلا ہے اور منہ ہے، یہ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب یہ رپورٹ تو عالمی ادارہ صحت کی ہے جو انہوں نے پوری دنیا کو سامنے رکھ کر بنائی ہے، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق ملک، بلا تفریق رنگ و نسل، پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر، جن میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جن میں ایشین بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، تمام کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے کہ تمباکو نوشی کی اس قدر ہلاکت خیزی ہے کہ ایک سمجھدار انسان کبھی بھی تمباکو نوشی نہیں کر سکتا۔ یہ رپورٹ عقل مند انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن بحیثیت مسلم اگر ہم تمباکو نوشی کو دیکھیں تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑھ کر بھی باتیں یہاں موجود ہیں کہ جن کو سمجھتے ہوئے ہر مسلمان کو فی الفور اگر کوئی تمباکو نوشی کرتا ہے تو اسے اس سے توبہ کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تمباکو فی نفس ہی خبیث چیز ہے، اور تمباکو سے بنی ہوئی تمام مصنوعات کے اندر وہی خباثت پائی جاتی ہے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا احل لہم، اے محبوب آپ کے غلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کس چیز کو حلال کیا گیا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کا سوال تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ کھانے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمارے لیے کن چیزوں کو حلال کیا ہے، کون سی چیزیں ہماری خوراک بن سکتی ہیں۔ تو پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، قل احل لکم الطیبات، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ اب ایک مسلمان کے لیے پاکیزہ چیز، طیب اور حلال چیز کھانے کے لیے، پینے کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ چیز جس کے اندر یہ وصف موجود نہ ہو تو وہ مسلمان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے دودھ جو ہے یہ فی نفس ہی طیب ہے، اگر اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو اس کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے جائز ہوگا، لیکن اگر دودھ چوری کا ہو یا دودھ چوری کے مال سے لیا ہو تو اس صورت میں وہ دودھ اگرچہ فی نفس ہی طیب ہے
پاکیزہ ہے، لیکن چونکہ اسے حاصل کرنے کا ذریعہ جائز نہیں تھا، حرام تھا، اس لیے مسلمان کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اب تمباکو فی نفس ہی طیب نہیں ہے، فی نفس ہی خبیث ہے، ناپاک ہے، تو پھر اس کا استعمال چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام سے ہو، یعنی حلال کی کمائی کر کے کوئی تمباکو نوشی کرے یا حرام کے مال سے تمباکو نوشی کرے، دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت نے ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ نہ خود نقصان لیں گے نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم تمباکو نوشی کو دیکھیں تو بنیادی طور پر ایک مسلمان کے لیے اس میں 3 بڑے نقصانات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے مسلمان کا مال ضائع ہوتا ہے، کہ جب وہ تمباکو نوشی کرنے کے لیے سگریٹ خریدتا ہے تو سگریٹ خریدنے کے لیے جو مال وہ دے رہا ہے، اگرچہ ایک اکانومی پیک اسے چند روپوں کا مل رہا ہے، لیکن وہ چند روپے بھی انتہائی قیمتی ہیں، کیونکہ قیامت کے دن رب ذوالجلال نے انسان سے اس کے مال کے متعلق 2 سوال فرمانے ہیں کہ مال آیا کہاں سے تھا اور مال تم نے استعمال کہاں سے کیا، چاہے وہ چند روپے ہوں، چاہے وہ ہزاروں کی صورت میں ہو، لاکھوں کی صورت میں ہو، انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے کمائے ہوئے مال کا 2 اعتبار سے جواب دینا ہوگا کہ میں نے کمایا کیسے تھا اور میں نے استعمال کیسے کیا تھا۔ اب تمباکو نوشی کرنے کے لیے جب ایک مسلمان سگریٹ خریدتا ہے تو اسے اس سگریٹ کو خرید کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس نے جو جواب دینا ہے اس کا کیا جواب دے پائے گا کہ میں نے 50 روپے یا میں نے 100 روپیہ تمباکو نوشی کے لیے، سگریٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اللہ فرمائے گا کہ یہ تو جائز نہیں تھا، میں نے تو اپنے محبوب کے ذریعے تم پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو جائز قرار دیا اور تم ناپاک کی طرف چلے گئے، تم خبیث کی طرف چلے گئے، پھر اس وقت انسان کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کیا جواب ہوگا۔ پھر سگریٹ کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس پر انسان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ انسانی صحت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ہمیں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان سے متعلقہ 5 چیزوں کی حفاظت کے واسطے ہیں۔ احکامات اسلام سب سے پہلے انسان کے دین کا تحفظ کرتے ہیں، پھر انسان کی جان کا تحفظ کرتے ہیں، پھر انسان کے مال کا، اس کی نسل کا، اس کی عقل کا تحفظ کرتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ان 5 میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچانے والی ہو، انسان کے لیے اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا۔ مٹی کھانا کیوں حرام ہے؟ اگرچہ یہ بغیر قیمت کے مل جاتی ہے، اگرچہ یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، لیکن مٹی کھانا اس لیے حرام ہے کہ یہ انسان کے بدن کا جز نہیں بن سکتی، یہ انسان کی خوراک نہیں بن سکتی۔ انسان جب اس کو حلق سے نیچے اتارے گا تو یہ مشکلات کا شکار ہوگا، یہ مٹی اس کو بیمار کر دے گی اور ممکن ہے کہ یہ مٹی اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اس لیے مٹی کا استعمال کرنا، اسے بطور خوراک استعمال کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ اب جو سگریٹ نوشی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہی وصف موجود ہے کہ سگریٹ نوشی انسان کو منہ کے کینسر میں مبتلا کر سکتی ہے، گلے کے کینسر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے انسان کے اعضائے رئیسہ متاثر ہو سکتے ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر ہو سکتا ہے اور گردوں کا کینسر ہو سکتا ہے۔ تو اس واسطے اپنی صحت کے تحفظ کے لیے بندہ مومن پہ یہ ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو اس کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سگریٹ نوشی انسان کے لیے اس کے وقت کے ضیاع کا سبب ہے۔ وقت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے
کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا مال ضائع ہو جائے، میری صحت ضائع ہو جائے، لیکن میرے بھائیوں وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا یہ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص کو حسرت ہوگی، جو نیک ہوگا اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں نے زیادہ نیکیاں کی ہوتیں، اور جس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا اور آج کے دن کے لیے میرے پاس نیکیاں موجود ہوتیں۔ ایک پیک جس کے اندر 20 سگریٹ ہوتے ہیں، رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایک سگریٹ کو استعمال کرتے ہوئے 3 سے 7 منٹ کا دورانیہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر سگریٹ نوشی کرنے والا جلدی سگریٹ کے کش بھرتا ہے تو وہ 3 منٹ کے اندر اپنا سگریٹ ختم کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ وقفے سے سگریٹ نوشی کرتا ہے کہ کبھی کش لگاتا ہے کبھی رکھ دیتا ہے، تو پھر اس طرح 7 منٹ کا دورانیہ ایک سگریٹ کو استعمال کرنے کے لیے لگتا ہے۔ ہم نہ 3 کی طرف جاتے ہیں نہ 7 کی طرف، ہم 5 پہ رک کر ذرا غور کرتے ہیں کہ ایک پیک جس کے اندر 20 سگریٹ ہیں، اگر ایک شخص دن میں ایک پیک سگریٹ استعمال کرتا ہے تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ شخص اپنی قیمتی زندگی میں سے 100 منٹ روزانہ سگریٹ نوشی کی نظر کر رہا ہے۔ اس 100 منٹ کے اندر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے، اس 100 منٹ کے اندر وہ حلال کمانے میں مصروف نہیں ہے، اس 100 منٹ کے اندر اللہ کے حکم کی جو نافرمانی ہے وہ بھی موجود ہے، حرام کا ارتکاب بھی موجود ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادات سے بھی دور کرنا ہے، کیونکہ جو سگریٹ پیے گا نہ تو وہ اس حالت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، نہ وہ اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہوگا، نہ ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، تو پھر میرے بھائیوں سگریٹ کہ جو انسان کے نہ صرف مال کو ضائع کرتا ہے، نہ صرف صحت کو ضائع کرتا ہے، بلکہ ہمارے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے، تو ہم کیسے اس کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنا سکتے ہیں؟ پھر دیکھیں دن اور رات کی 5 نمازیں، ان کی جتنی بھی رکعات ہیں، فرائض، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نوافل اور واجبات سمیت، اگر ہم معمول کے مطابق ان کو ادا کریں تو 100 منٹ کے اندر تمام نمازیں انتہائی آسانی کے ساتھ ادا ہو سکتی ہیں۔ لیکن سگریٹ پینے والا عمومی طور پہ نمازوں کا باغی ہوتا ہے۔ اس واسطے آئیے سگریٹ کی تباہ کاریوں میں جہاں مال کا ضائع ہونا ہے، جہاں صحت کا ضائع ہونا ہے، جہاں انسان نفسیاتی غلام بن جاتا ہے، وہاں انسان کے وقت کا ضیاع بھی موجود ہے، اور کل قیامت کے دن انسان کو بارگاہ رب العالمین میں 2 باتوں کا جواب ضرور دینا ہے کہ اس نے اپنی جوانی کہاں بسر کی اور اس نے اپنی عمر کہاں بسر کی۔ آج نوجوان اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے سگریٹ پی رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں جوان ہو چکا ہوں، میں خود مختار ہوں، میں آزاد ہوں، میرے اوپر میرے گھر کے کسی بڑے کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ لیکن وہی نوجوان ایک وقت آتا ہے کہ سگریٹ کے راستے منشیات کا عادی بن جاتا ہے، سگریٹ کے راستے وہ نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد موجود منشیات کے عادی لوگوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ ایک دم سے نشے کے عادی نہیں بنے، بلکہ پہلے انہوں نے آغاز معمولی سگریٹ پینے سے کیا تھا، پہلے سگریٹ نوشی کا آغاز کیا، اور ایک وقت آیا کہ سگریٹ نوشی کرتے کرتے وہ نشے کا عادی بن گئے، افیون پینا شروع کر دی، چرس پینا شروع کر دی، اور دیگر جو منشیات ہیں ان کا انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس واسطے زندگی بہت قیمتی ہے، مال بہت قیمتی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اس واسطے سگریٹ نوشی کو ترک کرتے ہوئے اپنے مال کو، اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پوری مسلم امہ کو سگریٹ نوشی کی لعنت سے ہمیشہ کے واسطے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔